بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر ناہید عالم۔ آج ہم بات کرتے ہیں معدے میں تیزابیت کیوں ہو جاتی ہے اور اس کا حل کیا ہے۔ امید کرتی ہوں یہ ویڈیو آپ سب کے لیے بہت انفارمیٹیو ہوگی انشاءاللہ، اس لیے اسے آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ معدہ ہمارے نظام کا ایک بہت اہم جزو ہے، جہاں ہمارے کھانے کو ہضم کرنے کے لیے تھوڑی مقدار میں تیزاب، جسے ہائیڈروکلورک ایسڈ یعنی HCl کہا جاتا ہے، بھی خارج ہوتا ہے۔ لیکن اگر چند وجوہات کی بنا پر جب یہ تیزاب زیادہ مقدار میں بننا شروع ہو جائے تو یہ تیزابیت کی اہم وجہ بنتا ہے۔ معدہ اوپر والے حصے میں خوراک کی نالی سے ایک ویلو کے ذریعے جڑا ہوتا ہے، جسے لوور ایسوفیجیل اسفنکٹر کہا جاتا ہے، جو کہ عام حالات میں بند رہتا ہے، لیکن جب ہم خوراک کھاتے ہیں تو یہ کھل جاتا ہے۔ مگر کبھی کبھار یہ اسفنکٹر صحیح بند نہیں ہو پاتا اور لوز رہ جانے کی وجہ سے معدے سے تیزاب ہمارے ہاضمے کی اوپر والی ٹیوب، جسے ایسوفیگس کہا جاتا ہے، اس میں آنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ ایسیڈیٹی کی ایک اہم وجہ بنتا ہے۔ اس عمل کو ایسوفیجیل ریفلکس بھی کہا جاتا ہے۔ آئیے اب جانتے ہیں کہ معدے کی تیزابیت یا ایسیڈیٹی کی کیا مین علامات ہو سکتی ہیں۔ معدے میں درد، سینے میں جلن، بد ہضمی، کھٹے ڈکار، منہ میں کڑواہٹ، معدے میں سوجن، پیٹ کا بھرا بھرا محسوس ہونا، بھوک کم لگنا اور پیٹ میں گیس کا زیادہ بننا، یہ تمام تیزابیت کی علامات ہیں۔ آئیے جانتے ہیں کہ ایسا ہوتا کیوں ہے۔ اس کی سب سے مین وجہ اوور ایٹنگ ہے۔ جب ہم زیادہ کھانا کھا لیتے ہیں تو اس کو ہضم کرنے کے لیے معدے میں ہائیڈروکلورک ایسڈ یعنی HCl بھی زیادہ بنتا ہے، جس سے معدے میں سوجن، جلن اور درد ہو سکتا ہے۔ لیکن کبھی کبھار ایسا زیادہ دیر خالی پیٹ رہنے سے بھی ہو سکتا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ اسٹریس اور پریشانی سے بھی ایسا عین ممکن ہے۔ کبھی کبھار تو اسٹریس سے معدے میں السر بھی ہو جاتے ہیں، جنہیں اسٹریس السر کہا جاتا ہے۔ گرین چلیز، تیز مرچ مسالے اور زیادہ چکنائی یعنی آئلی چیزوں سے بھی تیزابیت کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھار پین کلرز یعنی ڈسپرین، پونسٹان یا بروفن سے بھی ایسیڈیٹی ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ معدے میں زخم کر دیتی ہیں۔ کافی یا چائے کا زیادہ استعمال اور سگریٹ نوشی بھی ایسیڈیٹی کی مین وجوہات میں شامل ہیں۔ الکوہل کنزمپشن بھی اس کی ایک مین وجہ ہے، مگر الحمدللہ ہمارے ملک میں شراب نوشی اتنی عام نہیں۔ سٹرس فروٹ یعنی لیموں، مالٹے وغیرہ سے بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ فزی اور غیر معیاری ڈرنکس بھی اس کی مین وجوہات بن سکتی ہیں۔ تیزابیت وزن بڑھ جانے کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ وزن بڑھ جانے سے ہمارے لوور ایسوفیجیل اسفنکٹر صحیح طور پر بند نہیں ہو پاتا اور ایسوفیجیل ریفلکس کی وجہ سے سینے میں جلن اور تیزابیت محسوس ہوتی ہے۔ ایسا پریگننسی میں ہونا بھی عین ممکن ہے، کیونکہ پریگننسی میں وزن بہت بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے اکثر حاملہ خواتین سینے میں جلن کی شکایت کرتی رہتی ہیں۔ زیادہ چائے یا کافی سے بھی معدہ میں زخم ہو سکتا ہے، جو تیزابیت کا سبب بن سکتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں ایسیڈیٹی کا حل کیا ہو سکتا ہے۔ چونکہ ایسیڈیٹی کا تعلق ہمارے کھانے پینے اور ہمارے لائف سٹائل سے ہے، اس لیے سب سے پہلے ہمیں اپنے لائف سٹائل کو بدلنا ہوگا، یعنی ٹائم پر اٹھنا، وقت پر سونا، اپنے ٹائم پر کھانا پینا، کم کھانا یعنی بھوک رکھ کر کھانا اور اوور ایٹنگ سے بچنا، کولڈ ڈرنکس اور غیر معیاری جوسز سے پرہیز کرنا۔ اگر ہم کھانا کھا کر فوراً لیٹ جائیں تو بھی ہمیں ایسیڈیٹی کا مسئلہ ہو سکتا ہے، اس لیے کوشش کر کے رات کا کھانا کم از کم سونے سے 2-3 گھنٹے پہلے کھا لیں اور کھانا کھانے کے بعد چہل قدمی بھی ضرور کریں۔ صبح کو خالی پیٹ چائے ہرگز نہ پئیں۔ پراٹھے، فرائیڈ چیزیں مثلاً چپس وغیرہ کھانے سے بھی تیزابیت ہو جاتی ہے، اس لیے ان سے اوائڈ کریں۔ یعنی ہمیں اپنے ڈائٹری ہیبٹس کو تبدیل کرنا ہوگا۔ روزانہ زیادہ سے زیادہ پانی کا استعمال ایسیڈیٹی کو کم کرنے کے لیے اہم ثابت ہوتا ہے، کیونکہ زیادہ پانی کے استعمال سے ہمارے معدے کا تیزاب ڈائلیوٹ ہو جاتا ہے اور نقصان نہیں پہنچاتا۔ جو لوگ لسی کا استعمال کرتے ہیں ان کو بھی تیزابیت کا مسئلہ کم ہوتا ہے، کیونکہ ٹھنڈی لسی تیزابیت ہونے سے روکتی ہے۔ ٹھنڈے دودھ کا استعمال بھی اس مقصد کے لیے انتہائی مفید ہے۔ دہی کا استعمال بھی ایسیڈیٹی ہونے سے بچاتا ہے۔ اس کے علاوہ پین کلرز کے استعمال سے بھی پرہیز کیجیے۔ روزانہ واک کو اپنا معمول بنائیں تاکہ آپ کا کھانا صحیح ہضم ہو جائے اور ایسیڈیٹی کی وجہ نہ بنے۔
اگر آپ کو تیزابیت کا مسئلہ چل رہا ہو تو ضرور اپنے ڈاکٹر سے رجوع کیجیے، کیونکہ یہ مسئلہ بڑھ کر معدے یا آنتوں کا السر بننے کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ اس لیے اس کو وقت پر ٹریٹ کرنا بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ صبح اٹھتے ہی خالی پیٹ چائے پینے سے پرہیز کیجیے۔ ایسیڈیٹی کے لیے جو ادویات پرسکرائب کی جاتی ہیں وہ مختلف قسم کی ہوتی ہیں، جن میں سے کچھ ہائیڈروکلورک ایسڈ کی پروڈکشن کو کم کر دیتی ہیں، کچھ آنتوں کی حرکت کو تیز کرتی ہیں تاکہ کھانا جلدی ہضم ہو جائے اور تیزابیت کا سبب نہ بنے۔ اس کے علاوہ کچھ دوائیاں معدے کا اندر ایک پروٹیکٹیو لائننگ بنا دیتی ہیں، جس سے السر یا زخم ہونے کا چانس کافی کم ہو جاتا ہے۔ ایسی دوائیوں کو اینٹی ایسڈز کہا جاتا ہے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ یہ اہم معلومات تمام لوگوں تک پہنچ جائیں، اور پازیٹیو کمنٹس دینا بھی مت بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ بات کریں گے کہ یورک ایسڈ کیا ہے، اس کے بڑھ جانے کی کیا وجوہات ہیں اور اس کا علاج۔ اب مجھے ڈاکٹر ناہید عالم میڈیکل اینڈ گائنی گائیڈ کے چینل سے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔